السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ فإذا أوذی فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا كنا معکم اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے آج 35ویں مثال ہے، اور یہ مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے منافقین کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین جب ان کو کوئی دنیا کی تکلیف، مصیبت یا آزمائش میں وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس مثال میں، سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اب پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے۔ دیکھیں، ایمان کا جو لفظ ہے یہ آیا ہے 3 حرفوں سے، آمنہ سے، حمزہ میم اور نون، آمنہ یأمنو، اور پھر آمن یؤمن ایمانا ثلاثی مزید فی بنایا۔ تو آمنہ یأمنو یعنی بے خوف ہونا، اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ آمنہ یأمنو مطلب بے خوف ہونا، اور آمن یؤمن ایمانا کا مطلب ہوتا ہے بے خوف کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز سے بے خوفی انسان کو، یعنی صاف ظاہر ہے انسان کا اندر مطمئن ہوگا، اس کا معنی بے خوف ہونا، مطمئن ہونا۔ صاف ظاہر ہے خوف جائے گا تو بندے کے اندر اطمینان آئے گا، اور خوف کے ہوتے ہوئے اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ تو خوف کس چیز کا یعنی بندے سے جائے گا، ایک بات۔ تو مطمئن کس چیز کے اوپر ہونا ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات۔ تو جب آمن یؤمن ایمانا ہوتا ہے کہ بے خوف کرنا، انسان کا اپنے آپ کو بے خوف کرنا، اپنے آپ کو انسان کا مطمئن کرنا، کس چیز سے بے خوف کریں گے تو کس چیز سے اطمینان آئے گا؟ تو کیا سوچ اور سمجھ کر، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان بندہ لایا، یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو بے خوف کرتا ہے تو کس چیز سے؟ وہ اس چیز سے کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو یہ بندہ بے خوف ہو گیا، یعنی مطمئن ہو گیا کہ میرا ایک خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس بات کے اوپر اس کو تصدیق ہے، اتقان ہے، یقین ہے، مطمئن ہے۔ اور دوسری بات یعنی وہ انبیاء پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور کتابوں پر، یہ سارے ارکان ایمان۔ یعنی پھر مطمئن اپنے آپ کو جو انسان کرے گا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایمان پیدائشی آتا ہے پھر یا رغبتاً، ارادتاً اور بطور شوق کے آتا ہے؟ یہ جب آمن یؤمن ایمان ہے، یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یہ بغیر رغبت کے ممکن ہی نہیں۔ آمن یؤمن ایمان، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یہ بغیر رغبت اور شوق کے ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، اور یہاں ارادہ بھی ہے، رغبت بھی ہے اور علم بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو بندہ مسلمان اور مومن ہوتا کیسے؟ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس کو جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ کہتے ہیں جی فریکچر ہوا، فریکچر ہوا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، اندر سے ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب کسی کو پتہ چلتا، کسی کو نہیں۔ اب کہتے ہیں سیدھا چلیں جی ایکس رے کروا لیں، ٹھیک ہے، ایکس رے کرایا تو فوراً واضح جو اس کو دکھائی نہ دے گا کہ اندر جو ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب انسان کو تسلی ہو گئی، مطمئن ہو گیا یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا علاج معالجہ ہوگا۔ اسی طرح کی آپ ساری مثالیں سوچتے چلے جائیں کہ انسان مطمئن ہوگا کب؟ جب اس کو واضح یقینی علم ہوگا، اور جب
ایک ایسا انسان جو اس بارے میں حتمی طور پر، یقینی طور پر اور بطور سچ اور یقین کے وہ جانتا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، بندہ مطمئن ہو جائے گا۔ اب ہم مسلمان کیا اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول اور تقاضوں کے بارے میں جانتے ہیں تو مطمئن ہیں نا؟ جب جو بندہ جانتا نہیں مطمئن کیسے ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے وہ زندگی کے ایک ایک قدم کے اوپر پریشان بھی ہوگا، مسائل بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی ہوں گی۔ میں آپ کو مثال دوں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، پیدا کیا، اس پر انسان مطمئن اس نے اپنے آپ کو کیا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے اور میں نے مر کے اسی کے پاس جانا ہے؟ مطمئن کیا؟ مطمئن کیسے ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو مطمئن ہوگا کیسے؟ پھر دوسری بات، اللہ رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین خالق بھی مالک بھی، وہ دنیا جہاں زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، مدبر الامور بھی ہے، ہر نعمت اس کے پاس سے ملتی ہے، ہر تکلیف وہاں سے ختم ہوتی ہے۔ اور جب انسان سمجھتا ہے میرا خالق جو ہے وہ رازق بھی ہے، تو پھر رزق کم ہو یا زیادہ اس پر پریشانی کس چیز کی ہے؟ انسان اندر سے مطمئن نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے صلی اللہ علیہ وسلم تقاضوں کا اور اسلام اور ایمان کو جانتا نہیں۔ انسان اپنے نفس کو پہلے مطمئن کرتا ہے کہ میرا رازق جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے پاس میری روزی موجود ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو جب مجھے پتہ ہے کہ رازق اللہ ہے تو رزق کی کمی یا بیشی، مسائل یا خوشی، تکلیف پریشانی، صحت یا یعنی تکلیف، پریشانیاں ہوں یا خوشیاں ہوں، اس پر انسان جو ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ویلا کس چیز کا؟ پھر انسان خالق کو پشت کیوں کرتا ہے؟ پھر انسان خالق کو پشت جو ہے وہ کر کے انسان اپنی من چاہی زندگی کیسے گزار سکتا ہے جب اس کو مطمئن ہے کہ وہ میرا رازق ہے؟ وہ تھوڑا دے، زیادہ دے، کم دے، نہ دے نہ دے، بیٹا دے، بیٹی دے، اولاد دے، نہ دے، وہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی کرے نہ کرے، وہ اس کی مرضی۔ جب میں اس چیز پر مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب مجھے پتہ ہوگا، مطمئن ہوں گا، تو تب ہے نا ایمان مکمل ہوگا، تب ایمان ہوگا جب میں اپنے آپ کو مطمئن کروں گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر، روٹی نہیں ملی، رزق نہیں ملا، بیٹا نہیں ملا، خوشیاں نہیں ملی، فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، فلاں چیز نہیں ملی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نعمتیں نہ ملیں تو نہ ملنے کی وجہ سے خالق کو چھوڑ دے؟ کیا نعمتیں نہ ملنے کی وجہ سے سچ نہیں رہتا؟ کیا نعمتیں نہ ملنے کی وجہ سے حق نہیں رہتا؟ تکلیف آ جانے کی وجہ سے کیا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سچ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائیں وہ ٹھیک نہیں؟ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ انسان کے نفس کا اضطرار ہے، یہ اس کی پریشانی ہے۔ جب مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان اپنی سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں، بے خوف نہیں، اپنے دل کو اس نے، دماغ کو سمجھایا نہیں کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق مجھے چلنا ہے، اور جب میں اللہ کے احکام کے، شریعت کے احکام کے مطابق چلوں گا، مسائل ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی تکلیف، کبھی خوشی، کبھی رزق کا ملنا، کبھی نہ ملنا، کبھی بیٹے، کبھی بیٹیاں، کبھی مرنا، کبھی فوتگی، کبھی یعنی انسان نیکیاں کرے گا، کبھی گناہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن ایک چیز جو انسان کے، مسلمان کے دماغ میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ میرا خالق اور مالک اللہ ہے، اور میرا ایک پیغمبر اور نبی اور رسول ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا، اور میرے پاس ایک شریعت آئی ہے جس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر انسان کے دل اور دماغ کے اندر واضح ہوں علم کے طور پر، اور دوسری چیز مسلمان یہ ساری چیزیں قبول کرے رغبتاً، شوق کے طور پر، پورے ہوش اور حواس کے طور پر، جب یہ قبول کرتا ہے تو دنیا کی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے۔ پھر مسلمان کے پاس جو تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اللہ نے دی تھی، لے لی،
تو جو ملتا ہے یعنی نعمتیں ملتی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ہیں، میں نے کمائی ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میری اس کے اندر کوئی یعنی برتری، قوت، طاقت، عقلی، فکری کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے دی، میرے اندر ایسی کوئی طاقت اور قوت نہ تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان تو یہ ہے، آمن یؤمن ایمان، مجھے اپنے آپ کو بے خوف کرنا ہے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ جب میں اپنے آپ کو بے خوف کروں گا کیسے؟ علم ہوگا تو کروں گا، سوچوں گا تو کروں گا، شریعت کا پتہ ہوگا تو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سمجھو تو مانو، لم یخروا علیہ صما و عمیانا، نبوت کو سمجھو تو مانو، قرآن کو سمجھو تو مانو، رسالت اور شریعت کو سمجھو تو مانو، یعنی اللہ کی یہ ساری کائنات جو بنی ہوئی ہے اس کو سمجھو پھر مجھے مانو۔ لم یخروا علیہ صما و عمیانا، اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات کے اوپر گر نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس آؤ، سمجھو تب مانو، نبوت اور رسالت سمجھو تب مانو، شریعت ہے سمجھو تب مانو، یہ ساری کے سارا اسلام سمجھو تب مانو۔ لم یخروا علیہ صما و عمیانا، تو انسان آمن یؤمن ایمان ومن الناس من یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگ تو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب انسان سمجھتا نہیں تو پھر جب سمجھتا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین سمجھے گا کون جب عقل نہیں ہے؟ تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ انسان پھر ایک تو اس کی فطرت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دوسرا شریعت جو آتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ جہل مرکب جب بنتا ہے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اٹھنا ہوتا ہے یہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، جہاں رونا ہوتا ہے کہتا ہے مسکرا دو، جہاں کھانا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں کھانا، جہاں نہیں کھانا کہتا ہے کھاؤ، جہاں فیصلہ ہوتا ہے لڑائی کرنی کہتا ہے نہیں کرنی، جہاں مطلب نہیں کرنی کہتے ہیں یہاں لڑائی کرنی، یعنی الٹا چلتا ہے، دن کو رات، رات کو دن بولتا ہے، اور مرد کو عورت، عورت کو مرد بولتا ہے۔ یہ مرکب جہالت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر فساد برپا کرتی ہے، یہ سوچ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگ تو کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ تکلیفیں، آزمائشیں، ابتلائیں ہوں گی دنیا کے اندر، جب ہوں گی تو وہ برداشت کریں، اور پھر تکلیفیں آتے ہی مومن اور مسلمان کے اوپر اس وجہ سے تاکہ اس کی عظمت، اس کی شان، وقار کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور منافقین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب ان کے پاس اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسلمانوں کے اوپر، پھر کہتے ہیں اے مسلمانوں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہیں۔ پھر اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، دھوکہ کس کو دے رہے ہو، اپنے آپ کو، خالق کو، مخلوق کو، کس کو؟ کسی کو بھی انسان دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم تو دیکھیں گے، آزمائیں گے کہ مومن کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ منافق کون ہے، ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو منافقت جیسی صفات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، سمجھانے، سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔